نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ صدق اللہ العظیم ببرکاتِ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ محبت کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جو ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ درود لامحدود بے شمار ان گنت بغیر گنتی کے بغیر حساب کے آمینہ کے لال نور مجسم نیر اعظم ہادی السبل ختم الرسل احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ جن کا آنا اس دنیا کی تخلیق کا باعث بنا۔ میرے محترم بزرگوں عزیز ساتھیوں، آج جو میرا موضوع ہے وہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بیماروں کی عیادت کرنا۔ میرے محترم بزرگوں اور معزز دوستوں، قرآن کریم کی جو آیات مقدسہ تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے۔ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ، اے انسان تجھے جو اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تجھے جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے۔ برادران ملت، یہ دنیا مصیبتوں کا گھر ہے، تکلیفوں کا گھر ہے، پریشانیوں کا گھر ہے۔ اس جہاں میں راہ چلتے انسان کو تکلیف آ جاتی ہے، انسان کتنا ہی بچنے کی کوشش کیوں نہ کرے، مصیبت پھر بھی آ جاتی ہے۔ حضور کے غلاموں کو کوئی تکلیف پہنچے، اللہ تعالیٰ گناہوں کا اسے کفارہ بنا دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعد مومن مرد یا مومن عورت پر مصائب علام آتے رہتے ہیں، کبھی اس کی جان پر بھی، اس کی اولاد پر بھی، اور کبھی اس کے مال پر بھی۔ ان مصائب علام کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے گناہ مٹاتا رہتا ہے، یہاں تک وہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس پر ایک گناہ بھی نہیں ہوتا۔ غور کریں، کافر کے لیے بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی کی ایک صورت ہے، لیکن مومن ایماندار کے لیے یہی بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ کبھی بندہ مومن خود بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی اولاد بیمار ہو جاتی ہے، کبھی کمائی ضائع ہو جاتی ہے۔ مصیبت جان پر آئے یا اولاد پر آئے یا مال پر آئے، وہ رنجیدہ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ تمام تکلیفیں گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں، آہستہ آہستہ گناہ مٹ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اعمال نامہ میں کوئی گناہ نہیں رہتا۔ جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے، قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرما رہے تھے، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے حتیٰ کہ وہ بیماری سے ہر گناہ مٹا دیتی ہے۔ اہل مصیبت کے اجر کو دیکھ کر اہل عافیت کی تمنا
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ان بندوں کو جو دنیا میں مصائب و آلام میں مبتلا رہے اجر و ثواب عنایت کیا جائے گا، تو وہ لوگ جو دنیا میں عافیت اور آرام سے رہے تمنا کریں گے کاش ان کے جسم کی کھالیں کینچیوں سے کاٹی جاتی۔ یہ دنیا اور اس دنیا کے مصائب اور تکلیف سب راضی ہیں، یہ تکلیفیں سب عارضی ہیں، یہ تکلیفیں ایک دن ختم ہو جائیں گی، لیکن ان کے بدلے میں جو اجر ملے گا وہی دائمی ہوگا۔ بیماری کی عیادت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیمار کی عیادت کرو، جنازوں میں شرکت کرو، یہ چیزیں تمہیں آخرت کی یاد دلاتی رہیں گی۔ بیمار کی عیادت اور بیمار پرسی ایسی چیز ہے جس سے انسان کو آخرت یاد آ جاتی ہے، انسان گناہوں سے بچنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کی یاد میں لگ جاتا ہے، اس طرح آخرت سنور جاتی ہے۔ 70,000 فرشتوں کی دعائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے سنا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی دن کو عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی رات کو عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے صبح تک اس کی عیادت کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں پھلوں سے لدا ہوا باغ ہے۔ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی تیمانداری کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور شام تک دعا کرتے رہتے ہیں۔ نامہ اعمال میں کتنا اضافہ ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، گناہ کس قدر مٹتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق دعا کرے، بندے کو اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن بھائی بھائی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومنین کی مثال آپس میں دوستی کرنے اور ایک دوسرے سے رحم کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے۔ جب اس کا کوئی عضو بیمار ہوتا ہے تو بے خوابی اور بیمار میں اس کا سارا جسم شریک ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا ہر وقت خیال رکھنا چاہیے، غمی اور خوشی میں شریک ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مریض کی عیادت کی تو آسمان سے ندا دینے والا ندا دیتا ہے، اے مریض کی عیادت کرنے والے، تمہیں مبارک ہو، تمہاری تیمانداری کے لیے چلنا تمہیں مبارک ہو، تم نے اس عمل سے جنت میں گھر بنا لیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔